دولت پہ اعتبار کریں اور نہ اپنے جسم و جان پر. ایک چیز ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رب ہمارے تمہارے ناز اٹھاتا ہے، ناز. اور اس کی مثال بھی یہ ہے کہ جیسے میں آیا ہوا ہوں لاہور میں اور جناب بدر حیدر صاحب کا مہمان ہوں. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب میری ضرورت کی تمام چیزیں پہلے سے مہیا ہیں، کمرے میں ہر چیز موجود ہے. انہیں معلوم ہے کہ میری غذا مختصر ہے، لمیٹڈ ہے، وقت وقت کی پابندی ہے. اس کے باوجود انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی الگ سے رکھ دی ہیں. وہ ہر سال رکھ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے رات کے 3 بجے کبھی بھوک لگ جائے تو کچھ بسکٹ وغیرہ کھا کر تسلی کر لیں گے. ہر چیز، پانی موجود ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے. اس کے باوجود جب شب بخیر کہنے کا وقت آتا ہے تو یہ ان کے بچے، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں سب، مولانا صاحب دیکھیے کسی وقت کوئی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا. دیکھیے ہمارا کمرہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے. آپ کے کمرے کا نیکسٹ ڈور ہمارا ہے. یہ کمرہ آپ کا ہے، وہ کمرہ ہمارا ہے نا. اسے کہتے ہیں مہمان کی ناز برداری. یہی تو ہے مہمان کی ناز برداری. آنے سے پہلے ساری چیزیں مہیا، اس کے باوجود بھی سوتے سوتے بھی کسی وقت کوئی خواہش ہو تو آواز دے دیجیے گا. اس رب نے بھی یہی اہتمام کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر ہماری ضرورت مہیا کر دی. پھر بھی کہا اب بھی کچھ ضرورت ہو تو دعا کر لیں. ایسا رب ملا ہے ہمیں. ایسے رب پر ناز نہ کریں تو حیف ہے، ایسے رب کو سجدہ نہ کریں تو وائے ہے. ہمارے ناز اٹھاتا، آغوش مادر میں آنے سے پہلے سینہ مادر میں غذا بھیج دی. ہر چیز مہیا، ہر چیز فراہم. جتنی ضرورتیں ہیں انسان کی مہیا، جس موجود کی جو ضرورت ہے مہیا. ایک انسان پر کیا منحصر، ایک انسان پر کیا منحصر. اس عالم ہستی میں، عالم کائنات میں، عالم ممکنات میں جس شے کی جو ضرورت ہے اس شے کے وجود میں آنے سے پہلے مہیا ہوتی ہے. وہ ضرورت پہلے پوری کرتا ہے، وجود بعد میں عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دعا کرو. اسے کہتے ہیں ناز اٹھانا. یہ ہے وہ رب جس نے باپ کے دل میں پدرانہ شفقت ڈالی، جس نے ماں کے سینے میں ممتا کو ودیعت فرمایا. یہ وہ رب ہے. اور فرمایا تو وہ راہیں بقا کی کھولتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہم اپنے راستے ان کے لیے کشادہ کرتے ہیں، ہم رہنمائی کرتے ہیں، ہم خود بقا کی راہوں کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ راستے جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کن کی رہنمائی کرتے ہیں؟ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو جہد اختیار کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. جوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور صرف جوانوں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے پیغام ہے. یہ ایک بڑا کلیدی اصول ہے جو عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی قرآن مجید سے ماخوذ اور مستنبط ہے.
کچھ بھی ہمارا نہیں ہے یہاں پر، نہ ہمارا جسم ہے، نہ ہماری جان ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، کوئی چیز ہماری نہیں، سب اس کی تخلیق اور اس کی عطا۔ ہماری اپنی بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی نہیں، ایک چیز ہے، ایک چیز ہے بس، اصل پونجی جس پر کوئی بھی ناز کر سکتا ہے وہ ایک ہے۔ جوانان عزیز، یہ 21ویں صدی ہے، اقتصادی جد و جہد بھی ہو رہی ہے، اسٹرگل ہے، دوڑ ہے روزی روٹی کمانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ پیدا کرنے کے لیے، ایک دوڑ ہے، اور اس میں سارا کا سارا خون پسینہ بن کے بہہ جاتا ہے اور زندگی تلخ ہو جاتی ہے، بے لطفیاں ہوتی ہیں، گھر کی راحت، چین، آرام، سکون۔ ماں باپ بیٹوں کی صورتیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، بیٹے ماں باپ کی شفقتوں کو ترس جاتے ہیں۔ یہ دور ہے، چاہے لاہور ہو چاہے نیو یارک، اب تو تیزی سے یہ کلچر پھیل رہا ہے، بلکہ پھیل چکا ہے۔ اب یہ کینسر 3rd یا 4th اسٹیج میں ہے، ابتدائی اسٹیج میں نہیں ہے۔ بے چینی ہے، ناراحتی ہے، چہروں پر مسکراہٹیں نہیں ہیں، سچی مسکراہٹ نہیں ہے۔ مسکرانے کے لیے انسان لطیفوں کا سہارا لیتا ہے۔ کیا بے چارگی ہے، کیا بے چارگی ہے، یہ بے چارگی دور کیسے ہوگی؟ کسی چیز پر بھروسہ نہ کریں آپ، ماں باپ کی دولت، جائیداد، میراث کچھ نہیں، آپ کی تھوڑی ہے۔ کتنے خاندان ہم نے دیکھے ہیں کہ خاندان بہت رئیس تھے اور آنن فانن وہ جو وارث تھا اور جسے ناز تھا کہ یہ سب ہمارا ہے، وہ بے دست و پا ہو کر رہ گیا۔ نہ جائیداد، نہ حکومت، نہ دولت، نہ ثروت۔ بادشاہوں کی تاریخ اور نوابین کی تاریخ اور راجگان کی تاریخ اور خواجگان کی تاریخ اور رؤساء اور عمراء اور تعلق داروں کی تاریخ سب دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے۔ نہ آپ دھن، اور وہ ہے انسان کا اپنا ارادہ اور اس کی کوشش۔ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، جان بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کا سرمایہ ہے ارادہ اور کوشش۔ اصل کیپٹل جس پر آپ کو زندگی کی تجارت کرنی ہے وہ آپ کا ارادہ اور کوشش، اور اس کے لیے خدا نے کہا کہ ہم کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے۔ کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے، کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید میں اعلان ہے، کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے، بلکہ اولیاء اللہ نے بار بار کہا کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے اور اس کوشش کو تمام و کمال کے درجے پر خدا پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت میں کوئی ہمیشہ جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو وہ سنائے جاتے ہیں 17ویں صدی اور 18ویں صدی کے، میں آپ کو 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا واقعہ سنا رہا ہوں اپنے ملک کا۔ ایک صاحب تھے جو بمبئی کی سڑکوں پر اپنے کاندھے پر کپڑے کے تھان لے کر بیچا کرتے تھے، اور کسی پیٹرول اسٹیشن پر گاڑیوں میں کھڑے ہو کر پیٹرول ڈالا کرتے تھے۔ پیٹرول ڈالتے ڈالتے ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک نہیں بن سکتا ہوں؟
اور اسی وقت انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے ایسی کوشش کرنی ہے کہ میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک ہو جاؤں. اپنی ہی زندگی، ایک فرد نے اپنی ہی زندگی میں اتنی ترقی کی کہ وہ ایک پیٹرول اسٹیشن کے مالک نہیں ہے. اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں. بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنی شریک حیات کو ابھی ایک ہوائی جہاز ہدیتاً پیش کیا ہے. آپ حضرات کے علم میں ایسی خبریں مجھ سے زیادہ ہوں گی. میں تو بڑی احتیاط سے وہ خبر کو نچوڑ کے اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ بہت سے نام میں ممبر پہ لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ان کا کیا نام لوں گا. مگر یہ اس دور کی اقتصادی کشمکش کے دوران ایک مثال ہے. ایک شخص نادار، ایک نادار انسان، ایک نادار، یہ سب جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں، سب کے لیے پیغام ہے. ایک نادار انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ کو نہیں ہے اصطلاحاً، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا. اس نے ایک اپنے نفس کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، کسی غیر کے ساتھ نہیں. اپنے نفس میں عہد کیا، ارادہ، مجھے ایک دن اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک بننا ہے. وہ ہندوستان کی جو آئل ریفائنری ہے اور پورا جو پیٹرولیم کا ہمارے ہاں تجارت کا پورا سازمان ہے، اس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر وہ ہیں. اور ہمارے ہاں اپنی ہی زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال کے عرصے میں یا 40-45 سال کے عرصے میں کیا ارادہ اور اس کے ساتھ کوشش. اصل سرمایہ ہر فرد بشر کا ارادہ اور کوشش ہے. اب خدا کے سلسلے میں یہ نہ کہیے گا خدا عادل نہیں ہے. یہ وہ دولت ہے بنیادی جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کر دی. توجہ رہے. دیکھیں یہ بڑے بڑے فکری سوالات ہیں جو اس عہد میں اٹھتے ہیں، اور میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں. اسی ضمن میں ایک اور اہم سوال جو جوان برابر کرتے ہیں اور دین اور خدا سے نعوذ باللہ بدظن ہوتے ہیں، وہ بھی کل ہی سوال کیا تھا، وہاں میں جواب نہیں دے سکا، یہاں جواب دے رہا ہوں کہ کیا ہم سب اللہ کی نظر میں ایک نہیں ہیں؟ اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کی کمزور ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو برابر سے نظر آتی ہو. کسی کے بعد اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے. کسی کے پاس مال و دولت ثروت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. تو کیا ہم سب خدا کی نظر میں برابر نہیں ہیں؟ یہ شکوہ خدا سے کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ خدا کی، اور کس خدا سے کر رہے ہیں؟ کس خدا سے شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا جو ہمارے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں گناہوں کے باوجود ہماری ایک استغفار پر راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی لا تعداد نعمتوں کے باوجود ایک دعا قبول نہ ہونے پر گلہ کرتے ہیں، اس کا شکوہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ کرتے ہیں. اس خدا کا یہ شکوہ، وہ ہماری، ہم سب اس کی نظر میں برابر نہیں. اب میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ 3. اگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کی نظر میں ہم برابر ہیں یا نہیں، تو پہلے یہ دیکھیے مال و دولت پہ نہ دیکھیے. میرے اس سوال پہ غور کیجئے کہ وہ کوئی نعمت بھی ہے یا نہیں کہ جو اللہ نے سب کو برابر سے تقسیم کی ہے. کوئی تو ہے. ایک دولت تو میں بتا دیتا ہوں،
وقت جس کی ہم کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے. توجہ رہے، ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک مفلس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. یہ 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال مفلس کو سرمایہ دار بنا سکتا ہے. اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال سرمایہ دار کو مفلس بنا سکتا ہے. 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے. اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے. 24 گھنٹے کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے. اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار ڈال سکتا ہے. یہ 24 گھنٹے پروردگار عالم نے وقت وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے، وہ ثروت ہے کہ جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کی. اب جسے آپ سرمایہ دار دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں اور گلہ خدا کا کر رہے ہیں، غور کیجئے کہ اس نے وقت کا استعمال کیسے کیا، آپ نے وقت کو برباد کیسے کیا.